پچھلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو سنا ہوگا کہ ہم اگلی ویڈیو میں دجال کے بارے میں بات کریں گے کہ دجال کیسا ہوگا۔ تو آج ہم اسی دجال کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5 باتیں اس کے بارے میں ہم بتلائیں گے۔ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، دوسری بات دجال ظاہر کب ہوگا یعنی نکلے گا کب، تیسری بات کہاں سے نکلے گا، چوتھی بات نکلنے کے بعد کیا کرے گا، کیا کام ہوگا اس کا، پانچویں بات دجال کو کون قتل کرے گا، اور لاسٹ میں یہ بھی بتلائیں گے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں اور سننے کے بعد دوسروں کو بھی سینڈ کیجئے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلے تو دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، یاد رکھیں وہ ایک انسان ہوگا، وہ انتہائی مکار اور جھوٹا شخص ہوگا۔ اس کا لقب مسیح الدجال بھی ہوگا کیونکہ وہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بن کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے چلیں کہ دجال کا مطلب کیا ہے، کیوں دجال کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں دجال کا لفظ عربی زبان میں فریب، جھوٹے اور گمراہ شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا، فریب کار اور دھوکے باز، اور دنیا کی تمام خباثتیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اس کا ہر کام، ہر بات فتنہ و فساد کی جڑ ہوگی۔ وہ دکھنے میں پستہ قد، بھاری بھرکم جسم والا اور عجیب سے چہرے والا، الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگریالے بال والا ہوگا۔ دائیں آنکھ کانی ہوگی اور بے نور ہوگی، اور بائیں آنکھ کی پتلی ابھری ہوئی ہوگی اور باہر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ دونوں آنکھیں کل ملا کر عیبدار ہوں گی۔ دجال کا رنگ سرخ ہوگا اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دوسری بات دجال نکلنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں حالات بگڑ چکے ہوں گے، لوگ دین اسلام سے دور ہو چکے ہوں گے، فتنہ و فساد عام ہوگا، دنیا میں ظلم اور بے انصافی اپنی انتہا پر ہوگی، کمزور لوگوں کو ستایا جائے گا، غربت بہت زیادہ بڑھ جائے گی یعنی غریبی، اور مسلمان تعداد میں تو زیادہ ہوں گے لیکن ان میں اتحاد کی کمی ہوگی یعنی وہ ایک نہیں ہوں گے۔ جب دجال کے نکلنے کا بالکل قریب وقت آئے گا تو اس سے 3 سال پہلے دنیا میں عجیب حالات ہوں گے۔ اس طرح کے دجال کے ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک دے گی، اور جب دوسرا سال آئے گا یعنی نکلنے سے پہلے تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال ہوگا تو آسمان پورے طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں، بیل، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور بھی بہت سی علامتیں اور پہچان احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تیسری بات دجال کہاں نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ یاد رکھیں کہ الگ الگ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں لڑائی ہوگی یعنی سیریا میں، پھر صلح ہو جائے گی، مگر یہ صلح زیادہ دن تک نہیں رہے گی۔ اس کے بعد یورپ سے 9,60,000 فوجیں لڑنے کے لیے آئیں گی، اور مقام غوطہ میں مسلم فوجوں کے ساتھ یعنی ایک جگہ ہے وہاں سے ان کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ اسی دوران دجال نکلے گا اصفہان سے۔ اصفہان کو اگر ہم نقشے پر دیکھتے ہیں تو جس طرف ایران ہے اسی طرف یہ اصفہان پڑتا ہے۔ چوتھی بات دجال کے فتنے کیا کیا ہوں گے، وہ کرے گا کیا دنیا کے اندر۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دے گا۔ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ، پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی، جیسا کہ احادیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ دجال کے پاس تمام شیطانی طاقتیں ہوں گی جنہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ جادو بھی کرے گا، چھوٹے چھوٹے معجزات اور جھوٹے معجزات اور ظاہری شان و شوکت دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا یعنی اپنی طرف کھینچے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا کہ وہ ان کا رب ہے، اور بہت سے لوگ اس کے جھوٹے دعووں پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو موٹا اور دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھا دوں تو کیا تم مجھے مان لو گے، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہے گا ہاں بالکل،
وہ شخص جس کے سامنے یہ بات کہی جائے گی، اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے لگ جائے گا۔ اس طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا، اس طرح اور بھی اس کے پیچھے، اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا، یعنی ایسے ایسے اختیارات اس کے پاس ہوں گے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ دجال اپنی جنت جہنم کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جنت وہ لوگوں کو جنت دکھائے گا لیکن اصل میں یہ جہنم ہوگی، اور وہ جہنم دکھائے گا اصل میں وہ جنت ہوگی۔ اس کے چلنے کی سپیڈ بڑی تیز ہوگی، وہ اس بادل کی طرح چلے گا جس کے پیچھے ہوا چل رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے بادل بھی تیز چلتا ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس پر وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی باتیں بھی مانیں گے۔ وہ آسمان کے بادلوں کو حکم دے گا، وہ پانی برسانے لگیں گے۔ پھر زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنی فصلیں اگائے گی۔ شام کے وقت میں ان کے جانور چراگاہوں سے، یعنی جہاں چرتے ہیں وہاں سے واپس آئیں گے، ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور ٹھنڈ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا، انہیں بھی دعوت دے گا لیکن اس کی بات کو وہ ٹھکرا دیں گے تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی یعنی جانوروں میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے یہ بات کہے گا کہ اپنے خزانے، یعنی زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے۔ چنانچہ زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ دجال زمین میں ہر ایک شہر میں اور بستی میں جائے گا، لیکن یاد رکھیں وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جس سے دجال نہ رون سکے گا، یعنی ہر جگہ جائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر چونکہ فرشتے ننگی تلواریں سوتتے ہوئے پہرا دیں گے۔ پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر کو اور منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ مدینہ منورہ کی طرف سے جانے والے سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے بھی کرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اسے بلایا جائے گا تو وہ زندہ ہو کر دکھے گا اور چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے پختہ اور پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو دوبارہ قتل کرے گا، مگر اب دجال کو اس شخص پر کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہوگی۔ اسی میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوتے ہیں، یعنی جیسے آج کل ہمارے دن چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ایسے لمبے دنوں میں نمازیں کیسے ادا کی جائیں گی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت اندازے سے طے کر کے لوگ نماز ادا کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتے چلے اور یاد رکھیں کہ دجال کے ماننے والے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کے فالوورز زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کمزور ہوں گے، یعنی ضعیف العقیدہ لوگ ہوں گے اس کے ماننے والے، اور دنیا کے لالچی لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے۔ وہ مال اور دولت کی محبت میں دجال کی بات مانیں گے، اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 70,000 یہودیوں کی فوج دجال کے ساتھ ہوگی جس وقت وہ اصفہان سے نکلے گا، اور ان کے اوپر سبز رنگ یعنی ہرے رنگ کی شالیں ان کے کندھوں پر پڑی ہوئی ہوں گی۔ 5ویں بات یہ کہ دجال کو قتل کون کرے گا، تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ دجال کا خاتمہ، یعنی دجال جیسے ختم ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ختم ہوگا۔ وہ اس طرح کہ موجودہ زمانے کا استنبول یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ پھر غوطہ یعنی ملک شام کے ایک علاقہ ہے، وہاں کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ والے اور دیگر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ جس وقت مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا وہ تمہارے گھروں میں مسیح دجال پہنچ گیا ہے، مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے۔ حالانکہ یہ خبر بالکل غلط ہوگی۔ جب
یہ ملک شام پہنچیں گے تو پھر مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے گا اور شہید کر دے گا دجال، اور 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، یعنی ہرا کر بھگا دے گا، اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو کچھ ایمان والوں میں سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی یعنی رضامندی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے یعنی شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کو کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے بھائی کو یعنی مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس پھر کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو فجر کی اذان بھی ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے تکبیر بھی کہی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی وہیں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی ملک شام کے ایک علاقے کے مشرقی جانب سفید مینارے پر آسمان سے آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھوں میں 2 زرد چادریں ہوں گی اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جو مسجد میں پہلے سے موجود تھے، اور نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے وہ دیکھ لے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور اس کو فلسطین کے ایک جگہ لد ہے اس کے پاس وہ دجال ملے گا، اور وہ ایسے پگھل جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر دجال کے قتل کے بعد دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا۔ آخری بات، دجال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اعتماد اور مکمل ایمان لے آئے۔ ہر جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں دجال کے فتنے سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فتنوں کے وقت صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ دجال کے فتنے قیامت کے قریب ایک بہت بڑی آزمائش ہوں گے۔ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔